تھا جب قوموں کے نشیب و فراز کی داستانیں اسلامی قیادت کی نقل و حرکت پر ہی مرتب ہوا کرتی تھیں۔ اعزاز و اکرام، برتری، بہتری، فوقیت و فضیلت، جرت اور ہمت کے تمام تمغے اسلامی سیادت ہی کو زیبا تھے۔ اسلام کا سفینہ قوت و غلبہ کی ہواؤں کے دوش پر فتنوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، جب صدیق و عمر جیسے خلیفہ روئے زمین پر حکمران تھے، جب حیدر کرار، خالد و ایوبی جیسے جرنیل اس چمن کے نگہبان تھے، تو کفر کی چٹانیں ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھیں۔ مگر اچانک ہواؤں کا رخ کیوں بدل گیا؟ حوادثات کے تھپیڑوں نے اس کے بادبان کو کیوں چھلنی کر کے رکھ دیا؟ بے نظمی، بے حسی اور مقہوریت، مغلوبیت ہمارا مقدر بن کے کیوں رہ گئی؟ ہمارا ماضی حال کا فسانہ کیوں بن گیا؟ تو غور کی لگاموں کو کھول کر گوش و ہوش سے بات سن لیں۔ اس وقت آسمانی تعلیم ہمارا مضبوط ایندھن تھی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ایمان و عمل، سیرت و کردار اس کی شرط تھی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اجتماعیت اور اتحاد ہماری عظمتوں کا راز جاویدانی تھا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ ہمارا صبر و استقامت، امانت و دیانت، زہد و ورع جب عام تھا تو نصرت و رفاقت ہمارے قدم چومتی تھی۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ مغلوبیت اور مقہوریت کے درمیان فکری اور نظریاتی استحکام حائل تھا، لیکن جب ہم نے قرآن سے، اجتماعیت سے، صبر و استقامت سے، ایمان و عمل اور سیرت و کردار سے روگردانی کی تو نتیجہ یہ نکلا، ہمارے اقبال کا ستارہ گردش کی نظر ہو گیا۔ کفر کے پندار سے اٹھنے والے دھوئیں نے قلت کی قوت کو بکھیر دیا۔ ہلاکو خان نے خلافت عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ گلستان اندلس سے ہماری عظمتوں کے نشانات مٹ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار۔ گھر اجڑ گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے ذبح ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدِ، مسجدیں ویران ہو گئیں، اور مسجد کے منبر و محراب سے یہ خاموش ہائے نکلی، حَتَّى الْمَنَابِرَ تَبْكِي وَهِيَ جَامِدَةٌ حَتَّى الْمَحَارِيبَ تَبْكِي وَهِيَ جَامِدَةٌ حَتَّى الْمَنَابِرَ تَبْكِي وَهِيَ عِيدَانٌ۔ آج ہم نے دین اور عمل سے بیزاری کا اعلان کیا، اور مغرب کی تہذیب و تمدن کے چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری بنے، تو قصر نبوت میں رہزنوں نے نقب زنی کی۔ جب بے حسی کا زنگ قلوب پر چڑھا تو پھر شان رسالت پر گستاخیاں ہونے لگیں۔ جب بے حسی کا زنگ قلوب پر چڑھ گیا تو قصر نبوت کی مہر کو چھیڑا گیا۔ لیکن خون کے گھونٹ پیر کر سن لیں اور فیصلہ کریں، کیا سر عام سنت پہ خنجر چلانا گستاخی نہیں ہے؟ کیا سنت کو سنت سمجھ کر اس کو چھوڑنا اور اسے پسے پش ڈالنا گستاخی نہیں ہے؟ اور اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر ہمارے گریبانوں کو کوئی جھنجھوڑ کر یہ کیوں نہیں پوچھتا، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ دوستو، عقل مندی یہ نہیں ہے کہ ہم حالات کی موافقت کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ اب وقت
وقت ہے اپنی ماضی کو دہرانے کا، اب وقت ہے اس مٹی کی آبیاری کرنے کا، اب وقت ہے نئے پھولوں کی آبیاری کرنے کا، اب وقت ہے امت کا اپنی خاکستر سے قفس کی طرح جی اٹھنے کا۔ تو آؤ مل کر اس وطن کی آبیاری کریں، آؤ مل کر نئے پھول کی بہار لائیں، آؤ دین و عمل کو سینے سے چمٹا کر یہ پیغام دیں، اٹھ از سرے نو دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال۔